اس کی بات سن کر وہ اپنا فیصلہ کیا بدلتی، الٹا غصے سے پھنکاری، تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اس طرح تم میرے راستے میں کانٹے بچھا کر مجھے روک لو گے، گناہ بھی خود کیا ہے اور سزا بھی خود سناؤ گے، بچوں کے راستوں میں آؤ گے تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ وہ سارے لحاظ بھول کر اب اپنا سامان پیک کر رہی تھی، صلح کے سارے راستے اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے تھے۔ گناہ کی بات نہ کرنا، تمہاری آنکھوں کے میرا گناہ تو نظر آ گیا، لیکن اپنے گناہ پر تم نے کبھی نظر نہیں دوڑائی۔ وہ غصے میں بولتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر رات کے اندھیرے میں غلط راستوں پر اپنی غرض پوری کرنے چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کی بیویوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا اپنے شوہروں کے لیے۔ غصے سے بولتے ہوئے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، مجھے روکنے کا اختیار تم کھو چکے ہو۔ اس نے بیگ اٹھا کر اسے راستے سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے سوتے ہوئے کاشان کو اٹھا کر جب کمرے سے باہر نکلی تو آمنہ اور رزمیہ روتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ماما پاپا کو یوں لڑتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ضمیر سر جھکائے کھڑا تھا۔ ماما پلیز رک جائیں، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر اس کے دامن سے لپٹتی، ضمیر ان کو اپنے مضبوط باہوں میں سمیٹ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پاپا ماما جا رہی ہیں، وہ روتی ہوئی فریاد کرتی رہ گئیں اور وہ کاشان کو لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ سمارا آپا کے گھر کی بیل بجاتے ہوئے وہ تھوڑا جھجک رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، اس وقت اور کہاں جا سکتی تھی؟ شہر میں ان کے علاوہ اور کوئی آسرا نہ تھا۔ اسے بے وقت اکیلے دیکھ کر آپا کا ماتھا ٹھنکا، لیکن عفان کی موجودگی میں وہ بہت سارے سوالوں کو سینے میں دبا گئی تھیں۔ میں ایسے دھوکے باز شخص کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں کب سے میری پیٹھ پیچھے یہ کام کر رہا تھا، مجھے تو سوچ کر بھی شرم آتی ہے۔ آپا کو ساری بات بتا کر اس نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اس سے علیحدہ ہو کر تم کیا کرو گی؟ آپا ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھیں، لہٰذا سادہ فکر وہم میں گھر گئی تھیں۔ کرنا کیا ہے؟ خلا لوں گی اس سے۔ مجھے جب اس کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر وہ کیسے مجھے مجبور کر سکتا ہے؟ وہ خود مختار تھی، اچھا کما لیتی تھی، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ توبہ کرو انیسہ، تم ضمیر سے طلاق لو گی؟ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہوش کے ناخن لو، آج تک ہمارے خاندان میں کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ عرش کانپ جاتا ہے یہ لفظ سن کر۔ آج اگر اماں ابا زندہ ہوتے تو ایسی بات کہنے پر تمہاری زبان کھینچ لیتے۔ ان کی بات سن کر سمارا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ وہ کھلم کھال خاندانی روایات کو پامال کرتی پھرے۔ ہمارے خاندان میں اگر طلاق کبھی نہیں ہوئی تو ایسی گری ہوئی حرکت بھی کسی مرد نے کبھی نہیں کی۔ میرا کیس بہت مضبوط ہے آپا، بس عدالت میں جانے کی دیر ہے، چند پیشوں میں مجھے اس شخص سے نجات مل جائے گی۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ آج کے دور میں یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں۔ عورت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے تو ان کی کسٹڈی کے لیے میں الگ سے کیس کروں گی۔ بچے صرف ماں کے ہوتے ہیں، دیکھوں گی وہ کیسے بچے مجھے نہیں دے گا۔ وہ ایک رات میں آگے تک کی پلاننگ کر چکی تھی۔ ضمیر سے نجات پا کر 3 بچوں کے ساتھ آگے تمہیں کون قبول کرے گا؟ مانا کہ تم خود کما لو گی، لیکن بچوں کے سر سے باپ کی شفقت چھین کر تم ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرو گی۔ وہ اس کے اس اقدام کے سراسر خلاف تھیں۔ ان سے مزید کوئی بات کرنا بیکار تھا۔ سمارا کے منع کرنے کے باوجود اس نے خلا کا کیس دائر کر دیا تھا اور بچوں کی کسٹڈی کے لیے الگ سے وکیل کے ساتھ مشورے کر رہی تھی۔ طلاق کے بعد بچوں کو لے کر اس کا الگ گھر لینے کا ارادہ تھا۔ وہ خود کماتی تھی، کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گڈ مارننگ، لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے عفان بھائی اور آپا کو سلام کیا۔ گڈ مارننگ، عفان نے اخبار کی سرخیوں سے نظر ہٹا کر اسے جواب دیتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ اب ناشتہ آ جانا چاہیے۔ وہ آپا کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپا کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ اسے اس کے اقدام سے کتنی پریشان ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن اس کی مصروفیت آڑے آ جاتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ارادوں سے آگاہ ہو جانا چاہتی تھی۔ سوچنا کیا ہے؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میرے وکیل نے سارا کیس تیار کر لیا ہے، یہ میرا حق ہے، اس سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولی۔ ملازم میز پر ناشتہ لگا چکا تھا، عفان خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر کئی بار بات ہو چکی تھی۔ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود ضمیر پر خلا کا کیس کر چکی تھی۔ تم اپنی زندگی بھی برباد کرو گی۔ طلاق کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے سمجھانا ان کا فرض تھا۔ عفان، جو دونوں کی گفتگو اب تک خاموشی سے سن رہا تھا، بیوی کا نقطہ نظر سن کر جھٹ سے بولا، بھائی تم اس پر کیوں دباؤ ڈال رہی ہو؟ وہ سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے۔ تیسرے بندے کی مورل سپورٹ اسے حوصلہ دی جاتی تھی۔
آپا خلا کے کیس کی مخالفت کرتی تو عفان بھائی اسے ہوا دیتے۔ آج کی عورت اتنی کمزور نہیں ہے، پھر یہ حق تو اسے شریعت نے دیا ہے، وہ ضمیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم بار بار اسے کیوں مجبور کرتی ہو؟ جب سے وہ ناراض ہو کر ان کے گھر آئی تھی، عفان بھائی نے اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ آپا کوئی اعتراض کرتی تو انہیں ٹوک دیتے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اسے ٹھنڈا کرنے کے بجائے نئے سرے سے تحریک دے ڈالتے ہیں۔ عفان، ہمارا کام اسے غلط راستے پر چلنے سے روکنا ہے، نہ کہ اسے سپورٹ کریں۔ وہ میری بہن ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے طلاق یافتہ عورت کے ساتھ ہماری سوسائٹی کیا سلوک کرتی ہے۔ ناشتہ ختم ہو گیا تھا لیکن موضوع اتنا طویل تھا، بحث سمٹ ہی نہیں رہی تھی۔ عفان بھائی کی بات نے اسے ہمیشہ کی طرح حوصلہ دیا تھا اور واپس سے نظریں ملا کر پوچھ رہی تھی، کھلا نہ لوں تو پھر کیا کروں؟ آپ ہی بتائیں، اس جھوٹے بے ایمان شخص سے جا کر معافی مانگ لوں، اس سے کہوں کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں، آخر کو مجازی خدا ہے وہ تمہارا۔ ان کے منہ سے ایک بار پھر معافی کی تکرار سن کر وہ جوش پکڑ گئی۔ اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا، میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتی۔ جیتے جی میں اس منظر کو اپنی آنکھوں کے آگے سے کبھی ہٹا نہیں سکتی۔ میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ اس دن کا واقعہ اس کی آنکھوں میں ایک بار سے پھر زندہ ہو جاتا دیکھ کر اسمارا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم کیس کرو، میں تمہیں فل سپورٹ کروں گا۔ عفان بھائی کی سپورٹ اس کے لیے دیے میں جلتے تیل کی طرح تھی، لیکن اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اسے خلا کے کیس میں سپورٹ کر رہے تھے۔ کتنی بے وقوف تھی وہ، کیسے ان کی چال میں آ گئی۔ تو کیا اسے خلا کا کیس نہیں کرنا چاہیے یا آپا کے گھر سے چلے جانا چاہیے؟ سوچوں نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کاٹ ڈالی تھیں۔ آج اسے وکیل نے کیس ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ آفس سے چھٹی لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں آپا کی ناراضگی کا سوچ کر آدھے راستے سے واپس لوٹ آئی تھی۔ جس بہن نے اس کو اتنا ساتھ دیا، وہ کسی صورت اس کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اور نہ اس کی ناراضگی مول لے سکتی تھی۔ دوسری طرف عفان بھائی کے رویے سے بھی بہت ڈر گئی تھی۔ آپا کے ساتھ وہ یہ بات شیئر نہیں کر سکتی تھی، اس کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی، اب یہ بتا کر ان کی زندگی میں ہلچل نہیں مچا سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا چپ چاپ ان کے گھر سے نکل جائے گی، لیکن یہ بھی اس کا وہم تھا۔ آپا اسے اکیلے کہیں نہیں جانے دے سکتی تھیں۔ گاڑی کھڑی کر کے آگے آئی تو اسمارا آپا لان میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے میگزین بند کر کے ایک طرف رکھا اور گرمجوشی سے بولی، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلا سکون اسے شک میں مبتلا کر گیا۔ آخر کیا بات ہو سکتی تھی، وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ خیر تو ہے؟ ان کے سامنے پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، ہو نہ ہو بات ضمیر کے متعلق ہوگی۔ اس نے سوچا، آپا کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اسے گود میں اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آتی۔ آج ضمیر آیا تھا، اتنے آرام سے انہوں نے اس کے آنے کی اطلاع دی جیسے اس کا آنا روٹین کی بات ہو۔ ضمیر کا نام سنتے ہی وہ تھوڑا بگڑ گئی۔ آپ نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ کیا وہ کاشان سے ملت تھا؟ اسے ساتھ تو نہیں لے گیا؟ ایک ساتھ اسے کتنے وہموں نے گھیر لیا اور وہ ان پر خفا ہو اٹھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے انیسہ، وہ اس کا باپ ہے، میں اسے کیسے ملنے سے روک سکتی تھی؟ آپا کا خوشگوار مزاج بھی ایک دم سے پلٹا کھا گیا۔ ان کی بات بالکل درست تھی، دنیا کا کوئی قانون اسے اپنے بیٹے سے ملنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ ضمیر ہماری اس خالہ کا بیٹا ہے جس نے ابا کے گزر جانے کے بعد ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ جب ساری دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا، اسی خالہ اور خالو نے ہمارا خرچہ اٹھایا تھا۔ ان کے احسان تو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ وہ قطعی انداز میں اسے بتا رہی تھیں کہ تمہیں اب اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں آمنہ اور رزمیہ بھی تھیں۔ بچیاں بھائی سے ملنے کو بےتاب ہو رہی تھیں، میں بھلا کیسے انہیں انکار کر دیتی؟ بچیوں کا سن کر اس کی شریانوں میں جیسے خون پوری روانی سے بہہ نکلا۔ آمنہ اور رزمیہ آئی تھیں، بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے پرسکون ہوئے۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے انہیں دیکھے ہوئے، کاشان کی طرح وہ ان کی بھی ماں تھی۔ کیسی تھیں دونوں؟ مجھے یاد بھی کرتی ہیں یا باپ کی طرح وہ بھی بدل گئی ہیں؟ تم انہیں یاد کرتی ہو؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ تمہاری اولاد ہے انیسہ، تمہاری محبت تو خدا نے ان کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا، ضمیر بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ سر جھکائے رو دیتی، انہوں نے قریب آ کر اس کا آزردہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا۔ جاؤ کمرے میں جا کر دیکھو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز روب میرے لیے؟ اس کی نم آنکھوں میں ایک دم سے ٹھہرو استجاب سمٹ آیا۔ انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور وہ نامعلوم سی الجھنوں میں گھری کمرے کی طرف چلی آئی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈل گھمایا، بند دروازہ ذرا سی آڑ کے ساتھ کھل گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مما، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سامنے آمنہ اور رزمیہ ہاتھوں میں پھول لیے اسے سالگرہ کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ حیران کھڑی انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔
وہ دوڑ کر اس کے گلے آ لگیں تو اس کی بےقرار دل کو جیسے قرار آ گیا۔ وہ بیڈ پر سوئے کاشان کو بلائے، کتنی دیر دونوں کو چومتی نہیں۔ مما آج آپ کا برتھ ڈے تھا، ہم نے پاپا سے کہا تو ہمیں خالہ کی طرف چھوڑ گئے۔ راستے میں انہوں نے آپ کے لیے یہ پھول اور کیک بھی لے کر دیے۔ آمنہ کی بات سن کر ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بچے رات کا کھانا کھا کر سو گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ جب سمارا آپا چائے لیے لاؤنج میں آ گئیں۔ جب سے وہ آئی تھی دونوں بہنیں رات کی چائے باہر لان میں بیٹھ کر پیتی تھیں۔ وہ چائے لے کر باہر آ گئے ہیں۔ بچیوں کے آنے سے آج اس کے چہرے پر کتنے دنوں بعد رونق آئی تھی۔ بچے سو گئے؟ چائے کا گرم کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے آپا نے پوچھا۔ جی سو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آج ٹمٹماتے ہوئے ہزاروں تاروں کی روشنیاں امڑ آئی تھیں۔ کل جب وہ واپس چلی جائیں گی تو یہ آنکھیں پھر سے بے رونق ہو جائیں گی۔ وہ اسے یہی بات سمجھانا چاہتی تھیں لیکن وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھی۔ لیکن اسے یہ سب باور کروانا تھا۔ گرم کپ ہاتھوں میں تھامے اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ بے عیب ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور وہ غفور الرحیم ہمارے خطاؤں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ ہم ایک بار اسے رجوع کریں تو ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ جب اپنے بندوں کو توبہ کرنے پر بخش دیتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انہیں سزا دینے والے؟ انسان ہے ہی غلطی کا پتلا۔ انسا تم صرف ایک بار اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھ کر سوچو۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہے۔ اپنے بچوں کی خاطر خلا کا کیس واپس لے لو۔ آج انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اسے اس پر راضی کر لیں گی۔ وہ بھی آج خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چائے کے آخری سپ تک اس کے پاس بولنے کو آج کچھ نہ تھا۔ شاید آمنہ اور رضمیہ کی محبت اسے گہرے میں لیے جا رہی تھیں۔ تم کسی اور کا نہیں، صرف اپنے بچوں کا سوچو۔ تمہاری اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ ابھی تو آمنہ اور رضمیہ کو کچھ نہیں پتا اور جب انہیں پتہ چلے گا تو ان پر کیا بیتے گی۔ اسے خاموش دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا دل بچوں کو دیکھ کر نرم پڑ گیا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے دل میں اپنے گھر کی چاہت کا بیج ڈالا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، ایک لڑکی کے لیے اس کا باپ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے باپ سے اچھا دنیا میں کوئی دوسرا مرد نہیں۔ آمنہ اور رضمیہ بھی اپنے باپ کو آئیڈیل مانتی ہیں۔ اگر وہ ایک بار اپنے باپ پر سے اعتبار کھو دیں گی تو پھر ساری زندگی کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر پائیں گی۔ یا اللہ، اس نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو ابھی تک صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چائے کا خالی کپ اس کے ہاتھوں میں لرز گیا۔ چمکتے تاروں کی روشنیاں مانند پڑنے لگیں۔ آپا ایک بار پھر سے آمنہ اور رضمیہ کے حوالے سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ سوچو نیسا، جب یہ بات کھلے گی ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ ان حالات میں تمہاری بیٹیوں کو کوئی شریف آدمی اپنے گھر کی عزت بنانے پر راضی نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کو ان کے باپ کے کردار کا پتہ چلے گا تو وہ تمہاری بیٹیوں کو اس کی سزا دیں گے۔ کیا تم پسند کرو گی کہ انہیں ساری زندگی اپنے باپ کی غلطی کی سزا ملتی رہے؟ اس کی بنجر آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی۔ نہیں نہیں، وہ ضمیر کے کیے کی سزا اپنی بیٹیوں کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے دل پر کاری ضرب پڑی تھی۔ اس نے تو یہاں تک سوچا ہی نہ تھا۔ تاروں بھرا آسمان اسی طرح روشن تھا۔ سمارا آپا اٹھ کر جا چکی تھیں۔ چائے کے خالی کپ میز پر یوں ہی دھرے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر تینوں بچے سو رہے تھے۔ ان کے معصوم چہرے ہر فکر سے بے نیاز نیند کی گود میں مسکرا رہے تھے۔ آمنہ کے چہرے میں ضمیر کی بہت مشابہت تھی۔ لوگ اسے چلتا پھرتا ضمیر کہتے تھے۔ اپنے برابر میں اسے لیٹا دیکھ کر اسے لگا جیسے ضمیر اس کے پہلو میں لیٹا ہو۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر سوئی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ آپا، سمارا اور بچے اٹھ چکے تھے۔ کاشان بہنوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ازمیہ بیٹا جاؤ، جا کر دیکھو تمہاری ماں اٹھی کہ نہیں۔ وہ تو آج ایسے گھوڑے بیچ کر سوئی ہے جیسے کئی راتوں کی جاگی ہوئی ہو۔ آفس سے بھی چھٹی کر لی ہے۔ انیس کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ کتنا لمبا تو کبھی نہ سوئی تھی۔ پتہ نہیں رات بھر سوئی بھی تھی یا جاگ کر ساری رات گزار دی تھی۔ آفس سے بھی چھٹی نہیں کرتی۔ وہ بھی ازمیہ سے بات کر رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ دھلے ہوئے چہرے پر نکھری نکھری مسکراہٹ لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ گڈ مارننگ مما۔ دونوں آ کر اسے لپٹ گئیں۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ اس کے لہجے میں آج اور ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ ملازم کے ساتھ مل کر اس نے خود ناشتہ بنایا۔ بچیاں بھی ماں کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ ضمیر نے کہا تھا وہ شام میں انہیں لینے آئے گا۔ ساتھ اس نے اپنی زندگی کی پوری کتاب کھول کر اس کا اعادہ کیا تھا۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اب تک سرزد ہونے والی اپنی غلطیوں پر غور کرتی رہی۔ اپنے رویوں کو ایک منصف کی طرح ترازو کے پلڑے میں رکھ کر سوچتی ہوئی آج پہلی بار اسے اپنی ہرفہمی نظر آئی تھی کہ وہ کب اور کس کس مقام پر وہ ضمیر کی خواہشات کو رونگتی چلی گئی تھی۔ ہمارا آپا سچ کہتی تھیں کہ انسان اس وقت گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے جب اس کا کوئی کام سیدھے طریقے سے انجام نہ ہو رہا ہو، پھر وہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ عورت ڈنگے کے طور پر اپنے حقوق تو مانگتی ہے لیکن اپنے فرائض پورے نہیں کرتی۔ مرد کی فطری جبلت کو دیکھ کر ہی اللہ نے اسے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تب اس نے خاموش
انہیں قرار دیا تھا، مگر افطار بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے آج پہلی بار اللہ کی طرف سے دی گئی اجازت کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا۔ بے شک وار انسان کا پردہ رکھتا ہے اور دنیا میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اسی لیے کہا گیا ہے وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ بہت سے رازوں پر ہی پردہ پڑا رہے تو بہتر ہے۔ اس روز اگر گھر کی دوسری چابی اس کے پاس نہ ہوتی تو کبھی بھی ضمیر کے کردار کی اس لرزش کو دیکھ نہ پاتی۔ اس رات اس نے جانا کہ گھر کی سربراہی ہو یا چابی ایک ہی ہونی چاہیے۔ دوسرا سربراہ اور دوسری چابی کا وجود گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں آ کر اسے عفان بھائی کے رویے نے بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورت کا شوہر اس کے سر پر ایک صاحبان کی مانند ہوتا ہے، وہ صاحبان چھن جائے تو اس کا وجود اس پر کے پرندے کی طرح ہو جاتا ہے جو کسی بھی آنگن میں گر جاتا ہے۔ پھر آگے سیاحت کی مرضی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ اس کی ظرف پر منحصر ہوتا ہے۔ ان چند مہینوں میں عفان بھائی کا چہرہ تو بے نقاب ہو گیا تھا، لیکن ایک طرف ان کی شکر گزار بھی تھی، کیونکہ ان کے رویے کی وجہ سے اسے فیصلہ لینے میں بڑی آسانی رہی تھی۔ اسے اپنے صاحبان کی قدر ہو گئی تھی۔ شام میں ضمیر بچیوں کو لینے آ رہا تھا۔ اس نے آپا کے ساتھ مل کر رات کے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کیا۔ آپا بھی خوش تھیں کہ اس نے ان کے کہے کا پاس رکھتے ہوئے یہ کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے بچوں کی خاطر ضمیر کو معاف کر دیا تھا۔ آمنہ اور رضمیہ اس کے گھر جانے کا سن کر بہت خوش تھیں۔ ضمیر کے آنے سے پہلے وہ چپکے سے دریا کنارے آئی تھی کہ اسے دوسری چابی گہرے پانیوں کے حوالے کرنی تھی۔ اس نے جھاگ اڑاتی لہروں کی طرف دیکھا تو کسی وقت میں پڑی بات یاد آ گئی، سیکھنا ہے تو اس کھلے سمندر میں اٹھتی لہروں سے کچھ سیکھو، جو اپنے سینے میں ان گنت راز چھپائے روز اسی شان سے گلی ریت پر بنا کوئی نشان چھوڑے چپ چاپ گہرے پانی میں واپس چلی جاتی ہیں۔ مجھے بھی ان لہروں کی طرح بننا ہے، اس نے سوچا اور گھر کی دوسری چابی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اسی چابی نے مجھے اس کے ان رازوں سے آشنا کیا جنہیں جاننے کے بعد میری زندگی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ کبھی کبھی کچھ نہ جاننے میں بھی انسان کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس نے پورے زور سے چابی کو گہرے سمندر کی طرف اچھال دیا، ایسے جیسے کوئی اپنے سارے دکھ اپنے سارے غم گہری قبر میں دفن کر دے۔ چابی لہروں کے حوالے کر کے وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی تو کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے گھر جانا تھا، جہاں اس کا ضمیر بچوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔